अस्सलाम वालेकुम जी। पाकिस्तान पिवट के नई एपिसोड के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूँ। आज जो हम डिस्कशन करने जा रहे हैं, रिसेंटली आपने देखा होगा कि 2-3 बड़े-बड़े इंटरनेशनल अफेयर्स के जो मौज़ूआत हैं उनको हमने डिस्कस किया था। वन वाज़ रिलेटेड टू अफ़गानिस्तान, द अदर वाज़ रिलेटेड टू ईरान। अभी हमने बाब अल मंदब और रेड सी के ऊपर भी बात की। ये तो हो गए बहुत सारे ऐसे बड़े-बड़े मौज़ूआत जिसके ऊपर पूरा मीडिया, आपका इंटेलिजेंशिया, आपके एकेडमिक्स वो मुसलसल कोई ना कोई बात कर रहे होते हैं। एंड हम भी यही सोचते हैं कि चलो यार उसका कोई एक अलग पर्सपेक्टिव जो है वो हम आपके सामने लेकर आ सकें। बट दिस पर्टिकुलर इशू जो कि मेरे दिल के बहुत करीब है और अनफॉर्चुनेटली इस पे बहुत कम बात होती है पाकिस्तान के अंदर, और वो है पाकिस्तान की जो नॉलेज प्रोडक्शन है उसके ऊपर। और उसमें फिर आगे एक और एलिमेंट है और वो है डीकोलोनाइजेशन का, कि आप बेसिकली जो अपनी एकेडमिया है, अपना जो इंटेलिजेंशिया है, इसको कैसे डीकोलोनाइज करते हैं। ये एक ऐसा सब्जेक्ट है, ये एक ऐसा मैटर है जिसमें मैं ऑब्वियसली बड़ा शैलो हूँ। इसलिए मैंने दावत दी आज इस चीज़ पे बात करने के लिए एक बहुत ही मुंझे हुए एकेडमिक जो कि इसके ऊपर लिख भी चुके हैं, किताबें भी हैं इनकी। इनका अपना थीसिस जो पीएचडी का है वो भी ऑलमोस्ट इसी से रिलेटेड एक एलिमेंट है उसके ऊपर है। तो उनसे आज हम गुफ्तगू करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो पूरा फिनोमिना है, स्पेशली इन अ थर्ड वर्ल्ड कंट्री एंड दैट कंट्री इज़ ऑल्सो मुस्लिम कंट्री, उस फिनोमेना को आप कैसे जो है वो एक्सप्लोर करते हैं और फिर उसको मेनस्ट्रीम डिस्कोर्स का हिस्सा बनाते हैं। तो उसके लिए हमने आज दावत सुखन दी है अपने स्टूडियोज़ के अंदर डॉक्टर वकास को। सर थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, कि आपने हमें टाइम दिया। अपने बारे में पहले सर थोड़ा सा कुछ बताएं। आप मुझे अभी ऑफ द रिकॉर्ड बता रहे थे कि यू वर वंस पार्ट ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस एज वेल। हाँ जी, I resigned in 2005. ओके I served for about 7-8 years. और उसके बाद I did my masters from Sussex. फिर उधर से PhD लंदन से करके फिर मैं आके नास्ट के अंदर, उससे पहले बेरिया FC कॉलेज भी पढ़ा चुका हूँ। राइट। तो नस में कब से हैं आप? मेरे आपसे एक नस में मुलाकात हाँ, बहुत नास्ट पहले अरसा में पहले मैं हुई हूँ थी। 2016 से। ओके ओके। तो आर्मी क्यों छोड़ दिया आपने? इट्स अ वेरी गुड कैरियर। आप आजकल तो मतलब आर्मी का ठीक ठाक कैरियर है पाकिस्तान के अंदर स्पेशली, तो व्हाई डिड यू लीव आर्मी? I mean, friends who know me, because मेरी बैकग्राउंड अगेन मेरी मिलिट्री कॉलेज जेलम की है। तो ओके मैंने 5 साल मिलिट्री कॉलेज जेलम से FSC करके फिर PM में। तो those who know me know that I was never built for the army. वो बस 8-9 साल किस तरह लग गए वो अल्लाह बेहतर जानता है। सही। तो I always wanted to find my niche, and I think I did once I got out and I did my PhD. सो you've been to the system, you've been in the system. हाँ। क्या फ़र्क पाते हैं सिविलियन मेंटालिटी में और आर्म फोर्सेस की मेंटालिटी में? देखिए, जो समझने वाली बात यह है कि वो ये है कि when you giving orders, you don't have time to contemplate. You don't have time to think. जिसको हम बोलते हैं ना डू और डाई मेंटालिटी होती है, क्योंकि आपने एक चीज़ करनी है, आपने उसी तरीके से करनी है जिस तरीके से एक प्रेसिडेंस बना हुआ है, क्यों वो एक सक्सेसफुल प्रेसिडेंस है। तो अमूमन उसको चेंज करने के लिए उस प्रेसिडेंस को यू रिक्वायर अ लॉट ऑफ थॉट। ठीक है। जब वो थॉट के एब्सेंस के अंदर यू कंटिन्यू बैंकिंग ऑन द प्रेसिडेंस कि पहले क्या होता रहा, और आप उस हिसाब से चीज़ों को चलते रहे। फौज की हद तक तो ये बात ठीक है, ये फौज की हद तक ये बात समझ में भी आती है, ये एप्लीकेबल भी हो जाती है। लेकिन जब आप सिविलियन लाइफ में आते हैं तो आपको नज़र आता है कि बहुत सारे मसाइल को जब तक आप उसको प्रॉपर कॉन्टेक्स्ट नहीं देंगे, उसका से आपको सबक नहीं जानेंगे, उसका बैकग्राउंड नहीं जानेंगे, आप उस चीज़ को उस तरह बदल नहीं सकते। तो वो वक्त दरकार होता है उसके लिए। वो अमूमन मैंने देखा है कि फौजी बेसब्रे होते हैं उस मामले के अंदर, अपनी प्रोफेशनल लाइफ के अंदर भी they're very to the point, straightforward, quick. डिसीजंस उनको बड़ी जल्दी लेने होते डिसीजंस जल्दी लेने पड़ते हैं। हैं। तो उसी में पॉलिसीज भी उनकी जो है वो उसी फिर में थोड़ी फिर सी। पॉलिसीज भी चलती हैं, उसी के अंदर फिर ये सारी। और दूसरी बात ये है कि देखें, द आर्मी ऑफिसर और द मिलिट्री वाज नेवर born or was never raised or never groomed to be thinkers. हम जब PMA में होते थे तो एक स्लोगन आता था कि we want soldiers not scholars. अच्छा This is a slogan in PMA. अच्छा। You want soldiers, not scholars. और बात भी सही है। दिस इज न्यू फॉर मी। ये PMA का slogan, you can verify it from anybody. We want soldiers, not scholars. And the dilemma of Pakistan is, and I have mentioned it a couple of times, कि when anybody who retires,
bureaucrat retire کرتے ہیں, army officers They retire become کرتے ہیں. scholars. Everybody wants to become a scholar. Everybody wants to be a social scientist. ہاں حالانکہ جو اسکالر اور سوشل سائنٹسٹ ہے اس کی تو اپنی ایک پوری ڈومین ہے اپنی, اسی پہ اب ہم آتے ہیں. آپ کا جو سارا کا سارا کام ہے زیادہ, وین وی ور ٹاکنگ کہ ہم نے یہ پوڈ کاسٹ ریکارڈ کرنے, تو آپ نے بڑا اسپیسیفکلی مجھے بتا دیا کیٹیگوریکلی کہ یار یہ انٹرنیشنل ریلیشن, جیو پالیٹکس, یہ میں نے نہیں ڈسکس کرنی, بڑی بات کر لی اس کے اوپر. So your area of interest is knowledge production. And then recently, a couple of months ago or a few months ago, I saw your tweet as well, جس میں آپ نے وہ Decolonization of Academia, اس کے اوپر اپنا ایک پیپر جو ہے وہ آپ نے پبلش کیا ہے. So we'll come to that decolonization factor later on, but this knowledge production element, what is this? Audience کو اگر آپ آسان الفاظ میں بتا سکیں کیا چیز ہے. دیکھیں, آپ پڑھتے ہیں کہ چائنا نے یہ کر دیا, ٹھیک ہے, یا آپ پڑھتے ہیں کہ امریکہ نے یہ کر دیا, یا آپ دنیا کی صورتحال کے بارے میں جانتے ہیں. وہ جو آپ جانتے ہیں, میرا سوال یہ ہے کہ وہ کہاں سے آتا ہے. ٹھیک ہے, آپ تک جو علم پہنچتا ہے یا آپ تک جو انفارمیشن پہنچتی ہے وہ کہاں سے آتی ہے. ٹیکنالوجی سے لے کے سوشل سائنسز, ٹیکنالوجی سے لے کے سوشل, یعنی who are the actors behind it. انوویٹرز. اب دو طریقے سے ہم اسٹڈی کرتے ہیں کسی بھی ڈسکورس کو. تو ہم دیکھتے ہیں کہ فار ایگزامپل سوشل سائنسز میں ایک سائنٹیفک میتھڈ ہے جس کی وجہ سے ہم اس کو سوشل سائنسز بولتے ہیں کہ بھائی ایک سائنٹیفک میتھڈ ہے, کاز اینڈ افیکٹ پہ بیسڈ ہے, آبجیکٹیو ریالٹی ہے, اور ہم اس کو سیل کرتے ہیں. جب ہم اس کو سیل کرتے ہیں ہم کہتے ہیں یہ آبجیکٹیو ریالٹی ہے, اس کا میرے ذات سے کوئی تعلق نہیں ہے, یہ حقیقت ہے, یہ ایسے ہے. ٹھیک ہے, لیکن ابھی بہت سارے لوگوں نے پچھلے 20-25 سال میں یہ بات کرنا شروع کر دی ہے کہ کوئی چیز بھی آبجیکٹیو ریالٹی نہیں ہے. ٹھیک ہے, اس کی وجہ یہ ہر چیز ایک پوائنٹ آف ویو سے آ رہی ہے, ایک سبجیکٹیوٹی ہے اس کی. فار ایگزامپل لیٹس سے کہ اگر انگلینڈ میں بیٹھا ایک اسکالر پاکستان کی جمہوریت پہ سوال اٹھاتا ہے کہ پاکستان کی جمہوریت ٹھیک کام نہیں کر رہی, تو جو پاکستان میں بیٹھا بندہ ہے وہ یہ سوچتا ہے کہ ہم نے 75 سال کے اندر بڑی مشکلوں سے یہاں تک پہنچے ہیں, وہ تھوڑا سا تو لیوریج دے دو, تم نے 300 سال کی جرنی کی ہے, ہم نے تو ابھی 70-75 سال کی ہے. اور 300 سال کے بعد بھی انہوں نے بورس جانسن نکالا ہے. اور دیکھیں ان کی جو سفریج کی موومنٹ تھی وہ 1960s میں چلی ہے. بالکل. سو یو سی the thing is کہ دین اس کا مطلب یہ ہے کہ اب ہر چیز کے اندر ایک سرٹن سبجیکٹیوٹی انوالوڈ ہے. تو میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ یہ سبجیکٹیوٹی جو ہے ہمیں کیسے ایک کیپسول آف ان بائسڈ آبجیکٹیو ورک کے طور پہ کھلائی جاتی ہے اور پھر ہم اس کو کھا لیتے ہیں. یہ نالج کہاں سے پروڈیوس ہو رہی ہے. مطلب یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں آسان الفاظ میں کہ جو ہمیں کہا جاتا ہے کہ یار فلانے گورے نے یہ کتاب لکھی ہے یا فلانے یورپین نے یہ کتاب لکھی ہے, so you should consume it as it is and it is very objective, it is very unbiased and it has no tinge of cognitive bias and at all. تو یہ بیسیکلی آپ اس کو چیلنج کر رہے ہیں. ہمیں تو اس طرح سیل کی جاتی ہے نا. اس کی وجہ یہ کہ ہمارے جو یونیورسٹی سے کورس آؤٹ لائنز ہیں اس کے اندر ہمیں وہ دی جاتی ہے. ہم پڑھتے ہیں کہتے ہیں یار گورا ہے, انٹلیکچوئل پاور ہے, اس کی تصنیف میں دم ہوگا, کچھ نہ کچھ ہوگا. اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ جو آپ کا پاکستانی آتھر ہوتا ہے, پاکستانی اسکالر ہوتا ہے, اس کا وہ ڈس انفرینچائز ہو جاتا ہے. اس کی ڈس انفرینچائزمنٹ میں بھی اگین دو ڈائمینشنز ہیں. ٹھیک ہے, ایک اس کی انکمپیٹنس ٹو رائز اپ ٹو دا اوکیزن اینڈ کنٹریبیوٹ ٹو اے لٹریچر, جو کہ آپ باہر لوگوں کو بتا سکیں کہ ہاں بھائی یہ بھی ایک پرسپیکٹیو ہے پاکستان کو دیکھنے کا. اور دوسرا یہ ہے کہ جو انٹرنیشنل ایجوکیشن سسٹم یا جو انٹرنیشنل پبلشنگ سسٹم جس کا اسٹرکچر ہوا ہوا ہے اس کے اندر پاکستانیوں کے لیے پبلش کرنا کافی مشکل ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو آپ کے پاس آتے ہی صرف گوریوں کی تصانیف ہے. لیکن اس میں کچھ قصور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارا اپنا بھی نہیں ہے کہ like you've been teaching into the universities, professors ٹھیک ہے, there is a certain curriculum and syllabus, لیکن professors یا lecturers جو ہیں کیا وہ پاکستانی authors یا scholars کو ریکمینڈ نہیں کر سکتے؟ فار ایگزامپل جیسے ورلڈ آرڈرس کے اوپر طاہر امین صاحب کا, پروفیسر امین کا بڑا زبردست کام ہے. ہی از ون آف دا فائنسٹ تھیورسٹ دیٹ وی ہیڈ, بٹ I have not seen any IR or political science or public policy or peace and conflict student who knows his name in the current generation. بالکل true. So this is this not coming from your side? I think you're absolutely right. I mean اس سے بڑی آپ کو میں کیا اگزامپل دوں کہ جو ہائر ایجوکیشن کمیشن نے IR کا پروگرام انڈر گریجویٹ کا اپروو کیا, اس کا جو سلیبس ہے وہ 90% بیسڈ ہے ویسٹرن آتھرس کے اوپر. اچھا.
لیکن اس کو جس کمیٹی نے اپروو کیا ہے اس میں 26 پروفیسرز ہیں IR کے, اور وہ سارے پاکستانی. سارے پاکستانی. صحیح. So you see, اس کے اندر پھر ایک شخص ہیں حسین فرید الاتاز, ان کا بھی بیٹا بھی ہے حسین فرید حسین الاتاز اور حسین الاتاز, یہ 2 لوگ ہیں باپ بیٹا. انہوں نے پھر ایک کانسیپٹ دیا کیپٹیو مائنڈ کا. ٹھیک ہے. انہوں نے کہا کہ اصل میں جو کلونیلزم کا جو سب سے بڑا جو سکسیس تھی وہ ہو ہی نہیں سکتی تھی جب تک کچھ کیپٹیو مائنڈز جو ہے وہ ایکچولی سبسکرائب نہ کریں ویسٹرن ماڈلز آف پروگریس اور ویسٹرن ماڈلز آف ڈیولپمنٹ یا ویسٹرن ماڈلز آف ماڈرنائزیشن کے اوپر. جب وہ سبسکرائب کرتے ہیں تو کیونکہ وہ کیپٹیو مائنڈز جو ہیں وہ ایک ایلیٹ سٹیٹس میں ہوتے ہیں, انٹلیکچوئل ایلیٹس ہوتے ہیں, تو وہاں سے چیز ٹرکل ڈاؤن کرتی ہے. ٹھیک ہے. اور پھر وہ باقی عوام کو بھی کیپٹیوٹی کے اندر پکڑ لیتی ہے. سو یہ آپ تو وہی بات کر رہے ہیں جو بہت سارے مولوی حضرات کرتے ہیں اباؤٹ لارڈ میکالے, that he came over here, he wrote a letter to the House of Lords and he said that if you want to, subdue them, especially the Muslim community in the Indian subcontinent, then you have to work on their education system. So you are pointing towards that phenomenon. دیکھیں بات کوئی بھی کرے, وہ حدیثی کیا کہتی ہے, حدیثی بھی کہتی ہے کہ یہ مت دیکھو کون کہہ رہا ہے, یہ دیکھو کیا کہہ رہا ہے. اب وہ بات مولوی کرے یا وہ بات میں کروں یا آپ کریں, بات تو فیکٹ ہے کہ میکالے ایکچولی fundamentally altered the way education was perceived here in the subcontinent. اب آپ اس کی ایک چھوٹی سی ایگزامپل یہ دیکھ لیں کہ جب آپ یہ جو انگلش ریفارمز ہوئے تھے اور یہ جو ایجوکیشن ریفارمز ہوئے تھے کلونیل ٹائمز میں, اس سے پہلے آپ کے پاس 5 میڈیسن سسٹمز تھے سب کانٹیننٹ. اچھا. آپ کے پاس طب نبوی علیحدہ چل رہی تھی, آپ کے پاس چائنیز میڈیسن سسٹم چل رہا تھا, آپ کے پاس آیوویدک چل رہا تھا, آپ کے پاس ایک اسلامک چل رہا تھا جو کہ رومن میڈیسن سسٹم سے اپنے آپ کو ڈرائیو کرتا تھا. اینڈ یو نو سو اسکالرز سے کہ there were about 4 to 5 medicine systems. Now what happened? وہ سارے میڈیسن سسٹمز آپ کی اپنی زبانوں کے اندر تھے, یا عربک میں ہوں گے یا پرشین میں ہوں گے یا سنسکرت میں ہوں گے یا اردو میں ہوں گے. جب آپ نے پورا کا پورا ایجوکیشن سسٹم جب انگلش پہ شفٹ کر دیا, وہ پورا نالج جو بیس تھا آپ کا وہ ریڈنڈنٹ ہو گیا. نمبر 1. نمبر 2, پہلے لوگ جاتے تھے شوق سے جاتے تھے مدارس کے اندر علم حاصل کرنے کے لیے. جب علم کو آپ نے جوڑ دیا روزگار سے, تو پیپل فائنڈ انسینٹیو ان اسٹڈنگ انگلش اینڈ دین ورکنگ بیکاز کھانا پینا کرنا تھا. تو آپ دیکھیں کہ اگر میں آپ سے ابھی پوچھوں کہ 1947 سے پہلے جس طرح ابھی ڈیکالونائزیشن کی موومنٹ پوری دنیا میں چلی گئی, ٹھیک ہے. So Africans are looking back to their African heritage, Latin Americans are looking back to their Latin American heritage, even Indians are looking back to their Sanskrit heritage. میں پوچھوں 1947 سے پہلے پاکستان کی نالج ہیریٹیج کیا ہے؟ What will your answer be? You don't know. My civilization, which obviously اگر if you ask me, تو میں تو سمجھتا ہوں جو میری civilization on both ends, east and west, میں تو دونوں سے اپنے آپ کو ریلیٹ کر سکتا ہوں. دونوں سے اپنے آپ کو ریلیٹ کر سکیں گے, لیکن آپ کس سورس کی طرف جائیں گے, کس سورس کو آپ اونرشپ دیں گے, ٹھیک ہے, کس سورس سے آپ ڈرا کریں گے کہ ہاں یہ جو ہے یہ ٹرکل ڈاؤن جو ہے یہ میرا ہے. So is this not leading us towards the identity crisis as well? I think پاکستان کا پچھلے 75 سال سے آئیڈینٹی کرائسس ہے ہی ہے کہ everybody wants to be more colonial than Pakistani. Everybody wants to emulate their British masters as opposed to being. ابھی تک آپ کو یہ نہیں پتا what it is. کوئی مجھ سے پوچھتا ہے نا کہ what is, مجھے بچوں نے آ کے ایک پروجیکٹ کے سلسلے میں سوال پوچھنا کہا, so what is it for you being a Pakistani? And I was speechless. I mean, what is it? When I was growing up, I used to think کہ ہمارے پاس ہمارا پورا کا پورا جو ہیروئزم ہے اور جو سارا ہمارا جو بروواڈو ہے اور جو سارا ہماری لیگسی ہے وہ 8 نشانے حیدر کے گرد گھومتی ہے. If you take your legacy from 47. ہاں, from 47, تو 47 سے پہلے کس کے گرد گھومتی ہے؟ 47 سے پہلے تو بہت سارے اکابرین نہیں تھے ہمارے. سارے کے سارے جو تھے وہ آپ کی پولیٹیکل پارٹیز کے تھے. پاکستان کی جو ہسٹری آپ کو پڑھائی جاتی ہے بیسیکلی اٹس اے ہسٹری آف دا ایوولوشن آف اے پولیٹیکل پارٹی. ٹھیک ہے, کہ جناب مسلم لیگ کب فارم ہوئی, مسلم لیگ کا پہلا صدر کون تھا, پھر مسلم لیگ کون سے انتخابات ہاری, پھر مسلم لیگ کون سے انتخابات جیتی,
तो 1940 में क्या हुआ, या जिना के गिर्द घूमती है आपकी सारी हिस्ट्री, या मुस्लिम लीग के गिर्द घूमती है आपकी सारी हिस्ट्री। आपके पास हिस्ट्री का ऑल्टरनेटिव कोई पर्सपेक्टिव ही नहीं है जो लैंड बेस्ड हो। ठीक है, लेकिन जो सिविलाइजेशंस के साथ हमारा ताल्लुक है, फॉर एग्जांपल आई विल कम टू दैट पॉइंट नाउ, कि when you talk about Pakistan, the name itself, it has been, you know, it's taking inspiration from the Central Asian heritage. उसके बाद अगर आप अपना लिबास देखें, जो ट्रेडिशनल लिबास है यहाँ पे, स्पेशली अप नॉर्थ का, जितना भी पंजाब को छोड़ के थोड़ा सा, it again has, you know, an inspiration been derived from the Central Asian or Persian or Arabic, आप heritage देख लें. So are we not connected with those civilizations? You're connected with all of them. So where is the disparity then? The disparity is in the recognition of it. Indus Saga is actually disconnecting us from all those things. One, Indus Saga is disconnecting us from all those things. Secondly, within our own lives, our daily lives, our popular, how many connections do we find to our civilizational backgrounds? And that is why we are in disparity. And that is why we are, because no matter where we are from, हम कहीं से भी आ जाएं, हम अपने आप को उज़्बेकिस्तान से जोड़ लें, हम अपने आप को इंडिया से जोड़ लें, हम अपने आप को, हम कहीं से भी अपना सिविलाइजेशनल हेरिटेज ड्रॉ करें, एट द एंड ऑफ द डे we want to be better British than the British themselves. ब्राउन बाबूस जो लॉर्ड मेकाले ने बात की थी, अगेन उसी पे आ गए. So knowledge production पाकिस्तान के अंदर कितना काम आपके अलावा लोगों ने इस पे किया हुआ है, और कौन से ऐसे लोग हैं जो आप समझते हैं कि they have actually indigenously you know produced something which we can claim कि यार ये हमारा है. अच्छा देखिए, मैं आई वर्क ऑन इंटरनेशनल रिलेशंस, तो मैं उससे बाहर तो बात नहीं कर सकूंगा. ठीक है. Knowledge production पे in international relations I don't find anybody else who has actually within Pakistan. मैंने जो अपनी किताब के लिए तहकीक भी की थी उसके अंदर, so for instance मैंने देखा कि हम बात कर रहे थे डू मोर की, राइट? Yes. तो डू मोर के अंदर एक बहुत बड़ी डिस्पैरिटी थी कि अमेरिका कहता था डू मोर, आप देखते थे, आप कहते थे हमने बिलियंस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर डॉलर्स हमने गवाए हैं, शहादतें हुई हैं, तुम लोगों को ये नजर नहीं आता. तुम डू मोर कह रहे हो, तुम्हें ये नहीं नजर आता. तो मुझे यूं लगा जैसे उनको हमारी बात नहीं समझ में आ रही, हमें उनकी बात समझ में नहीं आ रही. तो क्यों नहीं आ रही? सो आई स्टार्टेड लुकिंग एट हाउ नॉलेज इज सर्कुलेटेड इन द वर्ल्ड. तो अब देखें, अखबार और मैगजीन जो है वो आपको एक ओपिनियन पीस तो दे देता है, लेकिन आपको पता था कि यार ये इसका ओपिनियन है, इसके अंदर कोई फैक्चुअल बात उस तरीके से नहीं है, या कोई एस्टैब्लिश्ड ऑब्जेक्टिविटी नहीं है. तो मैंने देखा कि यार ऑब्जेक्टिविटी को किस तरह सेल किया जाता है. ठीक है. एंड आई फाउंड आउट कि जो टॉप 100 इंटरनेशनल रिलेशंस के जर्नल्स हैं उसके अंदर 134 आर्टिकल्स पाकिस्तान पे पब्लिश हुए 2006 से 2016 के दरमियान. ठीक है. और उन 134 आर्टिकल्स में से पाकिस्तानी ऑथर्स थे 9. बस नहीं. ये अब शर्मिंदगी वाली बात है. 2006 से 2016. अब इतने पीएचडीज क्या 100 जर्नल्स का मतलब 100 जर्नल्स नहीं है. 100 जर्नल्स का मतलब ये है कि उनके 4 शुमारे हैं साल के. बिल्कुल. तो आपके 400 शुमारे यानी कर लें, और हर शुमारे के अंदर 5 आर्टिकल्स तो मिनिमम होते हैं. बिल्कुल. तो 2000 ये कर लें, तो 2000 में से 9 है टोटल. 9 है. माय गॉड. तो कैसे देखते हैं फिर इस चीज़ को? लेट्स से आपने काम तो इस पे किया एंड यू आर नॉट टीचिंग एज वेल, कोई आपकी इन अ वे इट्स अ मूवमेंट एज वेल. जैसे आपने कहा कि डीकोलोनाइजेशन की तरफ पूरी दुनिया के अंदर लोग जा रहे हैं. अफ्रीकन्स ने इस पे बहुत सारा काम किया, बल्कि अफ्रीकन ऑथर्स ही आई थिंक दे वर द फर्स्ट बिल्कुल जिन्होंने इसको शुरू किया था. सो why can't we see an impact on our society for that? I'm sorry to bring in that political thing over here कि वो आज़ादी चाहिए हमें, और हम हकीकी गुलामी से हकीकी आज़ादी की तरफ सफ़र and all that, but nowhere in that you know narrative we see this kind of discussion कि जी decolonization of hearts and minds, इसको हम किस तरीके से कैटर करेंगे, और इस मूवमेंट को आप कहाँ ज़्यादा देख रहे हैं पाकिस्तान असल में प्रॉब्लम ये है कि जो आपके जो एक एलीट क्लास है ना, वो ये बिलीव करते, चाहे वो इंटेलेक्चुअल एलीट्स है, पॉलिटिकल एलीट्स है, ब्यूरोक्रेटिक एलीट्स है, वो ये बिलीव करते हैं इन देयर हार्ट्स एंड देयर माइंड्स दैट द वेस्टर्न मॉडल ऑफ डूइंग वर्क इज द बेस्ट. तो जब आप ब्यूरोक्रेटिक एलीट्स को देखते हैं तो दे डिराइव देयर इंस्पिरेशंस फ्रॉम द वेस्ट, राइट? तो जब आप इंटेलेक्चुअल एलीट्स को देखते हैं तो ऑफ कोर्स दे आल्सो डिराइव देयर इंस्पिरेशंस फ्रॉम द वेस्ट.
تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو ویسٹرن آئیڈیاز ہیں اور جو ویسٹرن آتھرز ہیں ان کا جو کام ہے نا ان کو آگے لے کے چلنا چاہیے. اور ٹھیک ہے. اینڈ دیٹ از دا مین پرابلم کہ جب آپ ویسٹرن آتھرز کے ماڈلس کو یا آئیڈیاز کو پاکستان پہ امپلیمنٹ کرنا شروع کرتے ہیں نا تو پاکستان ایک بہت عجیب سی کھچڑی بن جاتی ہے. یو نو اور پھر فرزان شیخ فار ایگزامپل پوچھتی ہیں کہ یو نو میکنگ سینس آف پاکستان. میں اپنے اسٹوڈنٹس کو بتایا میں کہتا کہ پاکستان کے ساتھ فیل اسٹیٹ کی ایک زمانے میں آئیڈینٹی فکس کی تھی. میں نے ان سے پوچھا تھا میں نے کہا اور کون سی آئیڈینٹیز ہیں؟ فیل اسٹیٹ, فریجائل اسٹیٹ, فیلنگ اسٹیٹ, ایک زمانے میں روگ اسٹیٹ, کرسٹین فیئر کہتی ہے گریڈی اسٹیٹ, شان گریگری کہتا ہے انسیکیور اسٹیٹ. یعنی جتنی یہ لیبلز ہیں جتنے پاکستان کے اوپر لگے ہوئے ہیں یہ تو دنیا میں آپ everybody is trying to make sense of Pakistan from a Western model, but you can't make sense of Pakistan from a Western model. I was reading this thing the other day, back in the days actually. Atlantic Council نے ایک لکھا ایک white paper for the White House, and they titled it as Ally from Hell. So یہ بھی ایک ہمیں ملا ہوا ہے کہ ہم hell سے ہیں ان کے لیے. اب وہ شارلیٹا گال کی کتاب آئی تھی The Wrong Enemy. The Wrong Enemy, yes. اس نے کہا تھا کہ بیسکلی افغانستان کے اندر طالبان are not the right, they're the wrong enemy. The Pakistanis are the right enemy. تو میں نے پھر اس کے اپوزٹ کتاب نکالی The Wrong Ally. کہ America is not the right ally. It has always been the wrong ally. وہ اسٹریٹجک کنورجنسز کے اندر وہ ایک بہت اچھا ally بن جاتا ہے. جیسی ڈائیورجنس ہوتی ہے it leaves you high and dry. It's been the history. It has been the history. اور آپ یہ دیکھیں یہ ایک بڑی perpetual سی بات ہے. تو لوگوں نے یہاں تک بولنا شروع کر دیا تھا یعنی 2010s کے بعد کہ being the friend of the United States is probably the worst thing that can happen to you. سر کال ٹو ایکشن کیا ہے؟ مطلب ڈیکالونائزیشن جو ہے آف ہارٹس اینڈ مائنڈس دس از اے موومنٹ. لائک میں نے پہلے بھی پوچھا پاکستان کے اندر آپ اس کو نمبر ایک کہاں جاتا دیکھتے ہیں؟ ٹھیک ہے, کیا یہ واقعی ہی کوئی امپیکٹ کریٹ کرے گی؟ نمبر ٹو آپ اس کے اندر کیا کردار ادا کر سکتے ہیں؟ اچھا جو پہلی تو بات ہے جس طرح افریقن یا لیٹن امریکن سوسائٹیز ہیں نا اس کے اندر ڈیکالونائزیشن کی ایک اویئرنیس ہے. ٹھیک ہے, وہ اویئرنیس کیا ہے؟ اب دیکھیں جب کلونیلزم ہم نے 1947 کے اندر جب کلونیل ایڈمنسٹریشن چلی گئی واپس, ٹھیک ہے, ہم نے کہا ہم ڈیکالونائز ہو گئے. حالانکہ ایسی بات نہیں ہے کیونکہ کلونیل ایڈمنسٹریشن چلے گی the entire system stayed the same. ٹھیک ہے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کو لوگوں کو باور کرانا پڑے گا کہ آپ کا جو سسٹم ہے وہ ابھی بھی اس کا کلونیل امپرنٹ بہت ہائی ہے. ٹھیک ہے. That is probably the first point. The second point is that وہ ہے تکلیف دہ کام جو اگلا کام ہے, اور وہ یہ ہے کہ آپ اپنے کانٹیکسٹس کو, اپنے ریسورسز کو, اپنی ہیریٹیج کو, اپنی سویلائزیشنل بیک گراؤنڈ کو آپ لے کر آئیں لٹریچر کے اندر. ٹھیک ہے. That will involve primary research, archival research, you know. So آپ کو ایک بہت vast اور ایک بہت intensive research agenda set کرنا پڑے گا for higher education. ٹھیک ہے. یعنی it would have to be diametrically opposed to what we have right now. ٹھیک ہے. ابھی for example آپ کی میں اس دن سوچ رہا تھا کہ ہم انگلینڈ کے اندر جاتے ہیں نا تو اگر ایک کوئی بس ڈرائیور ہے یا کوئی شخص ہے وہ اترتا ہے ایک بک شاپ میں جاتا ہے, ایک تصنیف اٹھاتا ہے, وہ کوئی بھی چیز پڑھ سکتا ہے اس میں سے, اس کے پاس ایک لیول آف لینگویج ایبلٹی ہے. بالکل. یہاں پہ کتنے لوگ ہیو دا لگژری ٹو گیٹ آؤٹ آف دا کار اینڈ گو ٹو اے بک شاپ اینڈ بائی سم تھنگ دیٹ دے کین انڈرسٹینڈ اینڈ ریڈ. یعنی ایکسیپٹ فار اس جس نے شاید بیچلرس کر لیا ہو یا ماسٹرس کر لیا ہو, جو میٹرک ایف ایس سی والا ہے کیا وہ جا کے پاکستان کے بارے میں کتابوں سے کچھ جان سکتا ہے؟ And that is the space which is being exploited by the political parties and other actors as well. کیونکہ آپ کے پاس اپنا کوئی اس کلاس کے لیے کوئی نیریٹو ہے ہی نہیں. آپ اس کلاس کو کیسے سیل کریں گے؟ دیکھیں علم تو پڑھنے سے آئے گا نا. بالکل. وہ علم جو ہے ایک بہت ہی نیش سیگمنٹ کو آپ ڈسبرس کر رہے ہیں. وہ نیش سیگمنٹ وہ ہے ایک جو افورڈ کر سکتی ہے, دوسرا جس کو شاید معاشی اس طرح کے مسائل نہیں ہیں یو نو کہ جو اتنے کریڈٹ آورس پورے کر سکتی ہے, جن کے ماں باپ نے بولا کہ بیٹا ہم سنبھال لیں گے تو پڑھائی کر, وہ ایک کلاس تو سمجھ سکتی ہے. واٹ اباؤٹ دا ریسٹ؟
ایک نارمل بندہ ہے اس کے پاس تو علم کی ایکسیس ہی نہیں ہے نا. اور ایون اس کلاس کے اندر بھی لیئرز ہیں آف کورس پہ وہ کریم ہے وہ تو باہر چلی جائے گی. ہاں پھر لیئرز وہ کیا ہیں کہ ٹاپ لیول یونیورسٹیز کون سی ہیں, پھر مڈل لیول یونیورسٹیز کون سی ہیں, پھر آپ کی معاشی جو حالت ہے پلس آپ کا جو بیک گراؤنڈ ہے دیٹ ول ڈیسائڈ کہ آپ کس یونیورسٹیز میں پلیس ہوں گے. سو آٹومیٹکلی جیسی اسٹوڈنٹ جو ہے وہ انڈر گریجویٹ کے اندر انرول ہوتا ہے وہ ایک ہیرارکی کا ایک حصہ بن جاتا ہے. وہ اس یونیورسٹی سے نکلتا ہے, اسی ہیرارکی میں ٹریول کرتا اوپر جاتا ہے. لاسٹ کوسچن سر, اور دس از سم تھنگ وچ آئی وانٹ ٹو انڈرسٹینڈ فرام یور پوائنٹ آف ویو سنس یو ہیو ورکڈ اپون دس سبجیکٹ پرٹیکولرلی, which domain is more important when it comes to the colonization of other civilization or other territories? Is it the technological superiority, economic superiority or intellectual superiority? تینوں میں سے important کون سی ہے؟ میرا خیال ہے انٹلیکچوئل سپیریورٹی. And why is that? اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ the entire edifice of the social contract جس کے اوپر دیکھیں ٹیکنالوجی سوشل کانٹریکٹ کے بغیر ایگزسٹ نہیں کر سکتی. ٹھیک ہے, ہاں سوشل کانٹریکٹ ہوگا تو obviously سوشل کانٹریکٹ ہوگا, اس کی سیکیورٹیز ہوں گی, اس کی گیو اینڈ ٹیکس ہوں گے, تو ٹیکنالوجی بھی پنپے گی. اب پاکستان کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ ہم لوگ پروگریس کیوں نہیں کر رہے, سوشل کانٹریکٹ ویک ہے آپ کا. تو اس پہلی بات یہ ہے, اور وہ سوشل کانٹریکٹ کدھر سے آتا ہے, وہ تھنکرز لے کر آتے ہیں, فلاسفرز لے کر آتے ہیں, اسکالرز لے کر آتے ہیں, وہ انٹلیکچوئلز لے کر آتے ہیں. سو آئی تھنک جب تک آپ وہ انٹلیکچوئل سپیریورٹی اسٹیبلش نہیں کریں گے, آئی وونٹ سے سپیریورٹی, آئی وڈ سے انڈیجنائٹی, آپ کو ایک انٹلیکچوئل انڈیجنائٹی چاہیے. یو نیڈ یور اون اسٹینڈرڈز آف ایویلویٹ. ابھی آپ کا جو پروفیسر رہتا ہے وہ ایویلویٹ ہوتا ہے کہ جناب آپ نے ویسٹرن پیپرز کے اندر کتنا پبلش کیا. ایچ ایس سی کا یہ وہ ایک ہے بالکل, یو نو ایون سو کہ تھنک ٹینکس کے لیے تھنک ٹینکس کے لیے بھی اپنے جرنلز میں اتنے وہ امریکن سٹینڈرڈز کے مطابق ڈال جتنی ابھی کیا ہو رہا ہے سوشل سائنسز کے اندر کہ آپ کی ویلیو اس چیز کے اوپر نہیں ڈٹرمن ہوتی کہ آپ ریسرچ کیا کر رہے ہیں, آپ کا ٹاپک کیا ہے, آپ کی میتھڈالوجی کتنی اسٹرانگ ہے. ابھی پاکستان کے اندر جو رائج الوقت انٹلیکچوئل سسٹم ہے, اٹ از پریمسڈ آن دا پریجوڈس کہ کون کتنی اچھی انگریزی لکھتا ہے, بس دیٹس اباؤٹ اٹ. آپ اچھی انگریزی لکھتے ہیں, جارگن اچھا یوز کرتے ہیں, سینٹنس اسٹرکچر ٹھیک ہے آپ کا, آپ بہت اچھے لکھا رہی ہیں. تو ابھی پاکستان کے اندر نالج کے نام پہ, ریسرچ کے نام پہ صرف اوپینین سیل ہوتا ہے, اور اوپینین بھی اس کا سیل ہوتا ہے جس کی انگریزی اچھی ہے. حتیٰ کہ اردو پڑھنا لوگوں نے, میں بلکہ اپنے آفس کے اندر اکثر وہ یور فارمر اسٹوڈنٹ میں ٹیل یو, ہر ہفتے میں ان کو اردو پڑھانے کی کوشش کرتا ہوں, اور اس کے بعد میں آئس کریم کھاتا ہوں سب سے, کیونکہ ان کی اتنی غلطیاں نکلتی ہیں. دس از اے ڈائلیما. اس پہ بہت زیادہ بات چیت اوبیسلی ہم لوگ چاہیں گے کہ آپ سے دوبارہ بھی, یو آر گوئنگ ٹو آکسفورڈ فیلوشپ, کنگریس فار دیٹ ایز ویل. جب آپ واپس آتے ہیں تو ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کو ہم ضرور دوبارہ اس چیز کے اوپر مدعو کریں گے, اور اس پہ میں ڈیٹیل میں ڈسکشن کرنا چاہوں گا. آج یہ پریمبل دینے کا مقصد بھی یہی تھا کہ دس از سم تھنگ وچ از مسنگ فرام اوور. آپ نے بھی آف ریکارڈ بھی بات کی کہ صرف میرا خیال ہے ایک صاحب ہیں جنہوں نے نیریٹیوس کے اوپر کام کیا, اینڈ دین دیر از نو ادر ورک پراپرلی ان دا ایکیڈیمک سرکلز on the side of narratives, and that is because we are colonized by the external forces, اور اس وجہ سے ہم کوئی نیا آئیڈیا, نئی تھیوری, نئی بات نہیں لے کر آ پا رہے. تو امید ہے کہ اس کے اوپر ہم انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے دوبارہ نشست کریں گے جب آپ واپس آئیں گے خیر خیریت سے, اور اس موضوع کو ایز اے موومنٹ جو ہے ہم تھوڑا سا آگے لے کے چلیں. اٹس ویری امپورٹنٹ. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب تک آپ واپس اپنے لینڈ سے نہیں کنیکٹ ہوتے, اور لینڈ سے کنیکٹ ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ نے شلوار قمیض پہن لیا یا آپ اردو بولنا شروع ہو گئے. لینڈ سے کنیکٹ کا مطلب یہ ہے کہ جب تک آپ اس کی ہیریٹیج, اس کے کانٹیکسٹ کو اپنی ذات کے اندر نہیں لے کر آئیں گے, اس وقت تک آپ پروگریس کر ہی نہیں سکتے. یو ول آلویز ایگزسٹ آئدر ایز اے بیڈ سیٹلائٹ آف دا ویسٹ یا ایز اے گڈ سیٹلائٹ آف دا ویسٹ, بٹ یو ریمین اے سیٹلائٹ اسٹیٹ. چلیں ٹھیک ہے سر, ان شاء اللہ تعالیٰ اس پہ پھر ملاقات دوبارہ بھی ہوگی آپ سے, اور بات چیت بھی ہوگی. اور اٹ واز پلیجر میٹنگ ٹو یو ونس اگین اینڈ ٹاکنگ ٹو یو آن دس ویری امپورٹنٹ ٹاپک. آج کے لیے اتنا ہی ان شاء اللہ تعالیٰ. ڈی کالونائزیشن کا یہ جو سارا فیکٹر ہے, یہ میں اسی لیے اس پہ بات کی, بلکہ ہم نے ٹیریٹوریل سوورینٹی اور آئیڈیولوجیکل سوورینٹی پہ بھی بات کرنی تھی, لیکن وقت کی کمی کے باعث ان شاء اللہ ایک اگلی نشست میں اس پہ ہم بات کریں گے. کیوں یہ امپورٹنٹ ہے؟ کیونکہ ہمیں یہ سکھایا جاتا ہے ہمارے پاک اسٹڈیز کی بکس کے اندر, ہماری ہسٹری کی بکس کے اندر, کہ جی پاکستان
कलोनियल पोस्ट कलोनियल एरा के अंदर जी रहा है, या इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर जितने भी ये ममालिक निकले, बांग्लादेश या इंडिया या पाकिस्तान, सो मच सो कि अफगानिस्तान, ईरान, इनके ऊपर भी ये बात होती है, लेकिन आर वी ट्रूली फ्री फ्रॉम आवर हार्ट्स एंड माइंड्स? और अगर क्या हम हैं तो क्यों हम एक ऐसी चीज़ प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे जो कि सिविलाइजेशनल एंड के ऊपर जाके हमें कोई डिविडेंड्स दे सके? तो इसके ऊपर सोचना और उसके ऊपर बात करना और इसको एज अ मूवमेंट, जैसे मैंने कहा, कि आगे लेके चलना, ये हम सबकी जिम्मेदारी है। इंशाल्लाह मिलते हैं नए एपिसोड में बहुत जल्द, बहुत एक नए इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। जुड़े रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम।